بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جوامع الکلم تھے، یعنی ان کے مختصر الفاظ میں اتنے جامع معنی ہوتے تھے کہ اگر ایک مختصر حدیث کے اوپر بھی عمل کر لیا جائے تو پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ تو اس حدیث میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں کامل ایمان والا ہونا ہے، ایمان والا نہیں بلکہ کامل ایمان والا اگر ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کریں۔ اگر اس طرح ہر انسان سوچنا شروع کر دے تو آپس کے تعلقات اچھے ہونا بہت آسان ہو جائے گا، آپس کے جھگڑے لڑائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ حدیث ایک طرح سے اصول ہے آپس کے اچھے تعلقات کرنے کے لیے۔ مثلا یہ ہے کہ اگر مجھے پسند نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی جھوٹ بولے تو میں بھی پھر کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں۔ اگر مجھے پسند نہیں ہے مجھے کوئی دھوکہ دے تو میں بھی کسی کو دھوکہ نہ دوں۔ اگر مجھے پسند نہیں ہے میری کوئی غیبت کرے تو میں بھی کسی کی غیبت نہ کروں۔ اسی طرح حسد نہ کروں، کسی سے نفرت نہ کروں، وعدہ خلافی نہ کروں۔ تو یہ سب باتیں اس حدیث میں آ جاتی ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم کامل ایمان والے ہو جاؤ تو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو۔ اسی طرح یہ ہے کہ ملازمین جو ہیں گھر پہ ہوں یا کاروبار میں ہوں یا کہیں بھی ہوں ماتحت آپ کے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو سوچیں، اگر میں ملازم ہوتا تو میرے ساتھ اگر مجھے تنخواہ دیر سے دی جاتی یا میری تنخواہ مجھے کم دی جاتی یا میرے ساتھ عزت کے ساتھ پیش نہ آتے، میری تذلیل کرتے میرے جو بھی مالک تھے یا میرا جو بھی باس تھا، تو پھر مجھے کیسا محسوس ہوتا۔ اگر مجھے برا لگتا تو پھر میرے بھائی کے ساتھ بھی مجھے ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے جو مجھے برا لگے۔ تو ایک دفعہ ایک صاحب تھے جو امیر آدمی ہیں، ان کی اپنے کمپنی میں لوگوں کے ساتھ جو تھے بہت اچھے معاملات تھے، ان کی اپنی کمپنی ہے تو لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے اور بہت اچھی طرح وہ خود بہت اچھی طرح پیش آتے تھے، لوگ بھی ان سے بہت اچھی طرح پیش آتے تھے۔ لیکن ایک دفعہ میرا ان کے گھر جانے کا موقع ملا مجھے، تو گھر پہ میں نے دیکھا کہ گھر کے جو ملازمین تھے ان کے ساتھ وہ بہت ہی غصے سے اور بہت ہی ان کی بے عزتی بھی کر رہے تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوا ان کے دو چہرے تھے۔ اب گھر کے ملازمین ان کو اس طرح نہیں پسند کرتے ہوں گے جیسے آفس کے ملازمین پسند کرتے تھے۔ تو یہ ملازمین کی بات ہو گئی۔ اسی طرح جو مالک ہے اس کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یا یہ کہ ملازمین کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں مالک کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہوں۔ میں کام میں ڈنڈی تو نہیں مار رہا، میں آفس کی چیزیں اپنے ذاتی استعمال میں تو نہیں لے کے آ رہا، آفس کے ٹائم میں اپنے ذاتی کام تو نہیں کر رہا۔ اگر میں کمپنی کا مالک ہوتا تو مجھے کیسا لگتا۔ اگر اس طرح سوچے گا تو پھر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں اپنے مالک کے ساتھ خیانت نہ کروں، کام میں ڈنڈی نہ ماروں۔ اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ میں نے اچھائی کی تو وہ میرے ساتھ اچھی طرح پیش آئے۔ تو شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ اچھی طرح پیش آئے یا میرا شکریہ ادا کرے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو مجھے برا لگے گا۔ تو اب اگر مجھے برا لگے گا تو اور میں اپنے بھائی کے ساتھ بھی اس طرح پیش آؤں گا تو اسے بھی برا لگے گا کہ ان کے ساتھ میں نے نیکی کی اور یہ کم از کم شکریہ کے کچھ الفاظ ہی کہہ دیتے۔ اسی طرح کسی کو میں نے تکلیف پہنچائی تو اب میں معافی نہیں مانگ رہا کیونکہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا معافی مانگنے سے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی دوسرا میرے ساتھ کوئی غلطی کی ہوتی اور اس نے معافی نہیں مانگی ہوتی تو مجھے کیسا لگتا کہ اس نے معافی تک نہیں مانگی اتنی بڑی غلطی کر کے۔ تو یوں میں سوچوں گا تو پھر میں اپنے بھائی سے معافی مانگنے میں کوئی برائی محسوس نہیں کروں گا کہ بھئی یہ تو بنتی ہے معافی، مجھ سے غلطی ہوئی ہے
تو معافی مانگ لینا چاہیے. جب میں کسی اور کے ساتھ ایسی امیدیں رکھتا ہوں تو پھر مجھے بھی ایسے ہی پیش آنا چاہیے. ہر شعبے میں، معاشرے کا کوئی بھی شعبہ دیکھ لیں. گھر پہ ہم کاریگر کو بلاتے ہیں، کاریگر کہتا ہے کہ میں اتنے بجے آ جاؤں گا. اب آپ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں اور وہ آ نہیں رہا، اور پورا دن گزر گیا وہ نہیں آیا. تو اس کاریگر کو سوچنا چاہیے کہ اگر میرے ساتھ کوئی اس طرح کرے گا تو مجھے کیسا لگے گا. میرا پورا دن کا ٹائم ضائع کر دیا، یا جتنا بھی ٹائم ضائع کر دیا. اسی طرح ڈاکٹر ہے، آج کل کے ڈاکٹر جو ہیں وہ بلا وجہ بھی دوائیاں لکھ دیتے ہیں. اب مریض بیچارہ اس کو تو پتہ نہیں کہ یہ دوائی مجھے اس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر نے اس لیے لکھ دی کہ ڈاکٹر کو پیچھے کمپنی سے پیسے ملتے ہیں، یا کوئی کسی بھی طریقے سے اس کو خوش کیا جاتا ہے ڈاکٹر کو، اور ڈاکٹر کے اوپر پھر یہ بوجھ ہوتا ہے کہ اسے دوائیاں لکھنی ہیں کہ نہیں، تو وہ لکھ دی. اب وہ غریب آدمی تھا، اور اگر اس کو پتہ چل جائے تو پھر وہ سوچے گا کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا ڈاکٹر نے. ڈاکٹر ایسے موقع پہ سوچے اگر میں مریض ہوتا اور میرے ساتھ ایسا کیا جاتا، بلا وجہ دوائیاں، بلا وجہ ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں، تو مجھے کیسا محسوس ہوتا. اگر جب وہ اس طرح سوچے گا تو پھر وہ بھی پیشنٹ کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے گا. اس حدیث میں کامل ایمان کا ذکر کیا ہے، اور یہ بات سوچنے کی ہے کہ ایمان کا تعلق اس بات سے کیسے ہے کہ میں اپنے بھائی سے کس طرح پیش آتا ہوں. ان دونوں باتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بظاہر تو نہیں لگتا کہ بھئی میں اللہ کو اپنا معبود مانتا ہوں، میں اللہ کے رسول کو آخری رسول مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں فرشتوں پہ ایمان لاتا ہوں، میں عذاب قبر پہ ایمان لاتا ہوں، میں روز حشر پہ ایمان لاتا ہوں، جنت اور دوزخ پہ ایمان لاتا ہوں. ان سب باتوں کا تعلق اس سے کیسے ہے کہ میں اپنے بھائی سے کیسے پیش آتا ہوں؟ یہ بات سمجھنے کی ہے. تو یہ اس طرح سمجھ آئے گی کہ جس چیز کی بھی نسبت اللہ تعالیٰ سے ہو جائے گی وہ ہمارے لیے اہم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ہر کوئی کوشش کرتا ہے کسی طرح اس کو ہاتھ لگا لیں، کسی طرح اس کو چوم لیں. کتنی کوشش ہو رہی ہوتی ہے طواف کے دوران. کیوں؟ وہ بھی تو اینٹوں سے بنا ہوا ایک گھر ہے، اس کے اوپر بھی تو ایک کپڑا ڈالا گیا ہے. ایسی کیا بات ہو جاتی ہے؟ بات یہ ہے کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے ہو گئی. اسی طرح قرآن شریف کاغذات کا مجموعہ ہے، ایک جلد کے اندر کاغذات کو جمع کر دیا گیا ہے، لیکن نسبت کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. تو ہم اس کو چومتے ہیں، ہم اس کو صاف کر کے رکھتے ہیں، احترام کے ساتھ رکھتے ہیں، ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں کہ اس کی بے ادبی نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے دل میں اتنا پیار، اتنی محبت ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ نسبت اللہ تعالیٰ سے ہے. اور یہ جو بھائی کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا ہے، یہ کس لیے ہے؟ بھائی کی نسبت کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا، چاہے وہ جانور ہو تو بھی جائز نہیں ہے، اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کو تکلیف پہنچانا تو حدیث کے مطابق حرام ہے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے. اور اگر مخلوق کے ساتھ برا سلوک کریں گے، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کریں گے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائیں گے، کیونکہ ان سب کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور ان میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ماں باپ کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ کر دیا. قرآن شریف میں جو آیت ہے اس میں پہلے اپنا ذکر کیا، پھر والدین کا ذکر کیا. تو اب بچوں کو یہ سوچنا چاہیے، اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں ماں باپ کے ساتھ اس طرح سلوک کر رہا ہوں، اگر میری اولاد میرے ساتھ اس طرح سلوک کرے گی تو مجھے کیسا لگے گا. ماں باپ نے میرے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو ان کے ساتھ میں ایسا کر رہا ہوں، ان کے دل پہ کیسی گزر رہی ہوگی. میں اپنی آواز تیز کر رہا ہوں، میں ان پہ غصہ کر رہا ہوں، ان کی نافرمانی کر رہا ہوں، تو ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوگی. جب یہ سوچے گا کہ اگر میرے بچے ہوتے اور وہ میرے ساتھ ایسا کرتے تو کیسا محسوس ہوتا. شوہر بیوی دونوں اپنے بارے میں سوچیں. شوہر سوچے کہ میں بیوی کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہوں. اگر کوئی میرے ساتھ اس طرح پیش آئے گا تو مجھے کیسا لگے گا. میں بیوی کی بے عزتی تو نہیں کرتا، بے عزتی کرنا تو کسی کی بھی جائز نہیں. میں اپنی بیوی کی بے عزتی تو نہیں کرتا. میں اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرتا ہوں یا نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کا اظہار کرتے تھے. انہیں حمیرہ کہہ کر پیار سے بلاتے تھے. پیار کا نام تھا حمیرہ. جہاں سے وہ پانی پیتی تھی اس جگہ سے اپنے ہونٹ مبارک لگاتے تھے، وہیں سے پانی پیتے تھے، محبت کا اظہار کرتے تھے.
تو شوہر اور بیوی کا رشتہ تو محبت والا رشتہ ہے، تو کیا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کہہ سکیں کہ اگر میرے ساتھ کوئی اس طرح کہے تو کرے گا تو میں خوش ہوں گا یا ہوں گی؟ تو دونوں اگر اس طرح سوچیں گے تو اپنے اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کا احساس پیدا ہوگا۔ ایک کو جس سال میں کووڈ کی بیماری آئی تھی، آج سے 6 سال پہلے، تو ایک سروے کیا گیا جس میں پوچھا گیا کہ اب آپ لوگ تو گھروں میں بند ہو گئے، اب اپنی فیملی کے ساتھ بند ہو گئے، تو لوگوں سے سروے میں پوچھا گیا کہ آپ نے کیا سیکھا؟ یہ جو زندگی میں تبدیلی آئی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بند کرا دیا، آپ کو گھر کے اندر بند کر کے بٹھا دیا، مارکیٹیں بھی بند ہو گئیں، سفر بھی بند ہو گیا، تو آپ نے کیا سیکھا؟ اس میں بہت سے لوگوں نے یہ جواب دیا کہ مجھے تو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میری وائف جو ہے وہ کتنی محنت کرتی ہے، گھر میں جو کام ہے کتنا بوجھ ہے، سارے دن کام میں لگی رہتی ہے۔ اب جب مجھے احساس ہوا ہے تو میں میرے اندر شکر گزاری کی کیفیت آئی ہے، اور میں اس کا خیال کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے میں کبھی اس طرح خیال نہیں کرتا تھا۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں انسان کو سوچنی چاہیے، بیوی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ شوہر جو ہے باہر کام کرتا ہے، کیسی کیسی مشکلات اٹھاتا ہے، کیسے کیسے مسائل سے دوچار ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ کبھی جھگڑے پیش آتے ہیں، جب یہ گھر آتا ہے تو اس کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا کام یہ ہے، یہ کام میرا نہیں ہے کہ وہ گھر آئے تو مسائل بتانا شروع کر دوں، آج فلاں چیز خراب ہو گئی، آج فلاں چیز خراب ہو گئی، بلکہ یہ کہ اس کے سکون کا انتظام ہو، وہ گھر آ کے سکون محسوس کرے۔ تو یہ سب باتیں ایک جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو یہ سب اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو آپس کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے، آپس میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور یہ جو ہم ایک دوسرے کا اگر خیال کریں گے تو اس لیے کریں گے کہ میرے بھائی کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ سے ہے، صرف میری نہیں ہے، میرے والدین کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ سے، جس سے بھی میرا واسطہ پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت جو ہے اپنے سے رکھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا